يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کی حمد اور توفیق کے ساتھ آج محرم الحرام کا 1448 ہجری میں پہلا جمعہ ہے، اور محرم الحرام کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے آغاز کا مہینہ ہے، جہاں سے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ بات سورہ توبہ میں فرمائی ہے، إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب کے مطابق جب سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی ہے، مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جس میں سے ایک یہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں، شریعت اسی چیز کا نام ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نازل فرما دیا، یا جو حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے جو بات ہمارے سامنے واضح کر دی۔ اب یہ بات اس حوالے سے اہمیت کی حامل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کے اس دور میں جو تقریباً 23 سال تک محیط ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آخری 10 سالوں میں ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جو معاشرہ دینی لحاظ سے بھی، سماجی لحاظ سے بھی، قبائلی لحاظ سے بھی، اور ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل اور مثالی حیثیت اختیار کیے ہوئے تھے، اور یہ اس جگہ پہ سارا یہ معاشرہ وجود میں آیا جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ریاست میں رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کے تقریباً 23 سال جو ہیں وہ گزارے ہیں، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے جانشینوں میں سے، آپ کے صحابہ کرام اور اہل بیت میں سے
ان لوگوں کا چناؤ امت میں سے کیا گیا جنہیں خلفائے راشدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ جامع ترمذی کی 2226 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الخلافۃ فی امتی 30 سنۃ، کہ میری امت میں خلافت تقریباً 30 سال جو ہے وہ رہے گی۔ ثم ملک بعد ذلک، اس کے بعد ملوکیت اور بادشاہت کا دور ہوگا۔ یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ملوکیت کا ہونا کوئی دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ ملوکیت کا ہونا یہ کوئی اسلام سے نعوذ باللہ دستبرداری کا نام نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی نبوت کی نبوی کرنوں کے حوالے سے پیشین گوئی فرمائی ہے، یہ ان احادیث میں سے ایک ہے۔ تاریخ نے اس بات کو ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 5 خلفاء آئے ہیں، اور میں نے 5 کا لفظ بولا ہے۔ آپ ساتھی حیران ہوئے ہوں گے کہ خلفاء تو 4 تھے، تو جب خلافت راشدہ اعلی منہاج النبوہ کا لفظ بولا جاتا ہے، خلافت راشدہ ایسی خلافت جو ہدایت پر مبنی تھی، وہ خلفاء جو ہادی و مہدی تھے، وہ خلفاء جنہوں نے اس منہج اور اس طریق کو اپنایا اور اس مشن کو اپنایا جو نبوی مشن تھا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو میرے بھائیوں، ان خلفاء میں سب سے پہلے خلیفہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی خلافت کا دورانیہ ہے 12 ربیع الاول 11 ہجری سے لے کر 22 جمادی الثانی 13 ہجری تک۔ اس کے بعد دوسرے خلیفہ ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دورانیہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد 22 جمادی الثانی 13 ہجری سے لے کر 1 محرم 24 ہجری تک۔ اور یہ یاد رہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہ 26 ذی الحج کی تاریخ تھی 23 ہجری میں۔ 4 دن آپ موت و حیات کی کشمکش میں بیماری میں رہے، اس حملے کی وجہ سے 1 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی۔ 1 محرم 24 ہجری کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اور آپ کی خلافت کا جو دورانیہ ہے وہ 18 ذی الحج 35 ہجری تک کا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے، اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی دن کے الف بنے ہیں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 21 رمضان 40 ہجری تک جاری رہی۔ 21 رمضان 40 ہجری تک تقریباً 4.25 سال کا دورانیہ ہے۔ اس کے بعد 6 ماہ حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ 6 ماہ ان کی خلافت رہی ہے۔ یہ سارے دورانیے کو 5 خلفاء کے ملائیں تو یہ 30 سال بنتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشین گوئی جو آپ نے فرمایا تھا الخلافۃ فی امتی 30 سنۃ، کہ میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، یہ پیشین گوئی آپ کی اس انداز میں پوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد 41 ہجری میں یاد رہے 12 ربیع الاول 11 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ ابو بکر صدیق آپ کے خلیفہ بنے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ دیکھتے جائیے خلافت راشدہ کا یہ دور یہ یہاں پہ ختم ہوا ہے، ملوکیت کا دور شروع ہوا ہے۔ ملوکیت میں پہلے بادشاہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دنیا میں ایسے بد کردار لوگ بھی موجود ہیں اور ایسی گندی زبانوں والے بھی لوگ موجود ہیں جو ان صحابہ کرام کو نعوذ باللہ گالیاں دینے کی غرض سے، اپنے اندر کا بغض نکالنے کی غرض سے
ملوکیت کا تانا دے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طعن کرتے ہیں۔ یاد رہے میرے بھائیوں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے بادشاہت مانگی، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا کی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اللہ مجھے ایسی بادشاہت دینا، لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد ایسی بادشاہت، ایسا اختیار، جاہ و جلال کسی کو نہ ملے۔ حضرت سلیمان اللہ کے پیغمبر ہیں۔ سورہ صاد 23ویں سپارے کی آیت ہے جو آپ کے سامنے پڑھی، تو اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیمان کو ایسی بادشاہت دی، سخرنا لہ الریح تجری بامرہ، یہ ہوا ہم نے اس کے مطیع کر دی۔ ہوا کا چلنا میرے بھائیوں نہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے نہ میرے اختیار میں ہوتا ہے، نہ کسی بادشاہ کے اختیار میں ہوتا ہے نہ کسی وزیر کے اختیار میں ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں سلیمان کی دعا کی بدولت ہم نے اس کو ایسی بادشاہت دی، ہوا کو اس کے مطیع کر دیا۔ تجریب امرہ رخاء حیث اصاب، اور جہاں پہ سلیمان کہتے تھے سلیمان کا تخت لے کے ہوا وہاں پہنچ جاتی۔ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، شیطانوں جنوں کو جو غوطہ لگانے والے بھی تھے اور دیگر مختلف کاموں کو انجام دینے والے، ہم نے وہ بھی اس کے مطیع کر دی۔ اب یہ اور ایسے جن بھی، ایسے شیطان بھی، وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، ایسے جنات کو، ایسے شیطانوں کو جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ہم نے سلیمان کو ایسی طاقت دی، سلیمان نے ان کو بھی قابو کیا ہوا تھا۔ یہ ساری میرے بھائیوں قرآن کریم کی آیات ہیں، یاد رہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے بڑے پیارے انداز سے اپنے نواسے حضرت حسن سے پیار کا اظہار فرمایا اور فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، عن قریب ایسا وقت آئے گا کہ اللہ رب العالمین میرے اس بچے کے ذریعے مسلمانوں کو دو بڑے گروہوں میں صلح کا کردار ادا کرے گا۔ 6 مہینے گزرے خلافت کو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عمر فاروق کے دور سے لے کر گورنری کے 20 سال حکومت کی، اور 20 سال بطور بادشاہ، مکمل بادشاہ، جس میں عرب کا علاقہ بھی، یمن کا علاقہ بھی، شام کا علاقہ بھی اور مصر تک کا علاقہ، اس ساری بادشاہت میں حضرت معاویہ کی بادشاہت میں شامل تھا۔ اور جب شام کا لفظ بولا جاتا ہے، تاریخ میرے بھائیوں آپ ساتھیوں کو کچھ علم ہونا چاہیے، جب لفظ شام بولا جاتا ہے تو شام کے علاقے میں موجودہ فلسطین کا علاقہ بھی شامل ہے، شام کے علاقہ میں موجودہ شام کا علاقہ بھی شامل ہے، اور اس میں اردن کا علاقہ بھی شامل ہے، لبنان کا علاقہ بھی شامل ہے۔ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے 1914 سے لے کر 1918 تک، اس کے بعد جو تقسیم کی گئی اس میں ان چاروں کو الگ کر کے 4 مختلف ممالک بنا دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں جو شام کے حوالے سے ہیں وہ ان 4 ممالک کا احاطہ کرتی ہیں، لہذا یہ بات آپ کے ذہن میں رہے۔ یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد تقریباً جس کو 100 سال سے کچھ اوپر ہو گئے ہیں، 110 سال کے قریب ہو گئے ہیں، یہ اس کے بعد تقسیم ہوئی تھی۔ تو اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اب اس کے بعد حضرت حسن نے صلح کی حضرت معاویہ سے، اور حضرت معاویہ خاندان بنو امیہ کے پہلے حکمران بنے، اور یہ ملوکیت کا دور 132 ہجری تک جاری رہا ہے، 132 ہجری تک۔ اب اس کے بعد میرے عزیز بھائیوں، اب آگے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ 4 خلفاء
جس کا آغاز اس دور کا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے۔ ان خلافت راشدہ کے ایام اور اس دور کے مختلف ایام کیسے گزرا کرتے تھے؟ عوام الناس کے لیے کیا سہولتیں تھیں؟ ظاہری بات ہے ان حکومتوں کی کچھ خاصیات تھی، کچھ خصائص تھے، خصوصیات تھیں، جس وجہ سے آج ہر مسلمان اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے بھی اس دور کا عدل نصیب ہو جائے جو حضرت عمر فاروق کیا کرتے تھے، مجھے بھی اس دور کی صداقت نصیب ہو جائے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صفت متصف ہے، اور مجھے بھی حیا کا اس طرح کا پیکر بنا دیا جائے، یا میں بھی اس طرح کا حیا اور با حیا شخص بنوں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور آج کے قاضی کو، آج کے جج کو، اور آج جوڈیشری کے ہر عادل کو، جو بھی فیصلہ کرنے والا منصف ہے، اس کو اللہ تعالیٰ حضرت علی جیسا منصف اور جج بنائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر ان صحابہ کرام کے لیے دعائیں بھی کی ہیں اور خلافت راشدہ کی پیشین گوئی بھی کی ہیں۔ اور یہ یاد رہے ان خلفاء میں سے جن کے پانچوں کے آپ کو نام لیے ہیں، آپ کو حضرت ابو بکر صدیق بھی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یعنی یہ وہ صحابہ ہیں، یہ پانچوں کے پانچوں، عمر فاروق بھی، عثمان بھی، علی بھی، جنہوں نے ساری زندگی بچپن بھی گزارا ہے، انہی علاقوں میں گزارا ہے۔ کوئی شخص حضرت ان تمام پانچوں حضرات کے کردار پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ کوئی شخص نعوذ باللہ کسی کے اوپر بد کرداری کا الزام لگا ہو، کسی شخص پہ کوئی الزام لگا ہو، کرپشن کا الزام لگا ہو۔ نہیں میرے بھائیوں، کردار کے ایسے سچے اور سچے آدمی تھے کہ ساری زندگی انہوں نے اپنی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزاری، اور آپ کے بعد جب خلافت ملی ہے تو حکمران ہونے کا بھی حق ادا کیا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے ان پانچوں میں سے کوئی بھی اس بات کا طالب نہیں تھا کہ مجھے حکمران بنا دیا جائے، کوئی اس بات کا خواہش مند نہیں تھا کہ مجھے حکمران بنایا جائے، میں اس کو زیادہ اس انداز سے بہتر ادا کر سکتا ہوں۔ بلکہ جس کو بھی حکمرانی ملی ہے اس نے پہلے راتیں رو کر گزاری ہے کہ یہ کون سی مصیبت میرے سر آن پڑی ہے، کتنی بڑی ذمہ داری میرے سر پہ آن پڑی ہے کہ مجھے اپنا کیا حساب کتاب، مجھے پوری امت کا بھی حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے الاحکام السلطانیہ، جو کہ ہر حکمران کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، اور دینی مدارس میں اس کتاب کا ریفرنس کے طور پہ اس کا تعارف کرایا جاتا ہے، اور انہوں نے ایک خلیفہ اور ایک حکمران کے 7 فرائض کو بیان کیا ہے، اور یہ ساتوں کے ساتوں فرائض ہمارے خلافت راشدہ کے ان 5 خلفاء میں بدرجہ اتم موجود تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلی صفت ایک حکمران کی ہونی چاہیے، وہ دین کی حفاظت کرنے والا ہو، مساجد اور مدارس کی اور دین کی اقدار کا تحفظ کرنے والا ہو۔ اور یہ سارے وہ حکمران تھے جنہوں نے میرے بھائیوں، جنہوں نے مساجد بھی بنوائیں، جنہوں نے دین کی سربلندی کے لیے کام بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی اقدار کے تحفظ کے لیے اپنی دیانتداری، اپنی وفاداری، یتامہ مساکین کی کفالت کا بدرجہ اتم اس بات کا اہتمام کیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دین کا تحفظ ان کی اولین ترجیح ہوتی تھی۔ اور سورہ حج کی وہ آیت جو اللہ رب العالمین نے ایک حکمران کے لیے جو بطور فرائض جس چیز کو بتایا ہے، وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ ان حکمرانوں نے، ان خلفاء نے بدرجہ اتم ان چیزوں کو اپنی خلافت میں میرے بھائیوں نافذ کیا۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ کہ وہ لوگ جن کو ہم زمین میں جگہ دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، ان کا کام یہ ہے اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرائیں، وآتوا الزکاۃ، نظام زکوٰۃ کو نافذ کریں، زکوٰۃ چور، ٹیکس چور، حکومت کے ساتھ دغا کرنے والے نہ ہوں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دینے والے ہوں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکنے والے ہوں۔ یہ میرے بھائیوں، یہ خلفاء خود 5 وقت کیا، 7 8 وقت کے نمازی تھے۔
راتوں کو تہجدیں پڑھنے والے تھے، رات رو رو کر اللہ سے استغفار کرنے والے بھی تھے، اور راتوں کو راؤنڈ لگا لگا کر لوگوں کا پرسان حال کو دریافت کرنے والے بھی تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ صفات ہیں جو علامہ ماوردی نے بیان کی ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے انصاف کو رائج کریں، انصاف، نظام انصاف کو رائج کرنا، جو امیر اور غریب کے لیے الگ الگ نہیں ہوتا، جو سیاستدان کے لیے اور کامن پرسن کے لیے الگ نہیں ہوتا، جو کسی پارلیمنٹیرین کے لیے اور کسی دیہی علاقے کے لیے اس کے باسیوں کے لیے الگ نہیں ہوتا، جو کسی تجار کے طبقہ کے لیے یا جوڈیشری کے لیے یا ایلیٹ کلاس کے لیے الگ نہیں ہوتا، بلکہ نظام انصاف وہ ہونا چاہیے جس میں امیر بھی وہی ہو، برابر ہو، غریب بھی برابر ہو۔ قاضی شرح نے جس طرح خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اوپر الزام تھا، انہوں نے سامنے کھڑا کر لیا، یہ نہیں دیکھا کہ میرا خلیفہ ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ نظام انصاف ہے جس کو رائج کرنا ان خلافت راشدہ کے خلفاء نے میرے بھائیوں بدرجہ اتم اس چیز کو نافذ کیا۔ اور پھر نمبر 3 یہ ہے ملک کی حفاظت کرنا، اس کی باؤنڈریز کا تحفظ کرنا اور علاقے کے باسیوں کا تحفظ کرنا، ان کی جان مال عزت کا تحفظ کرنا، جو حدیث طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل مسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان پہ حرام ہے، دمہ اس کا خون حرام ہے، کوئی مسلمان کس کو قتل نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان کسی کا مال غبن نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان کسی کے عزت کی پامالی نہیں کر سکتا۔ یہ میرے بھائیوں، یہ ملک کی حفاظت میں ملک بھی اور ملک کے باسی بھی شامل ہوا کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے غیر مسلم رعایا کا تحفظ کرنا، کیونکہ اسلامی ریاست میں اقلیت کے طور پہ غیر مسلم لوگ بھی رہتے ہیں اور مختلف ادیان کے پیروکار، مختلف شریعتوں کے یا مختلف مذاہب کے پیروکار بھی رہتے ہیں، لہذا ان کا تحفظ کرنا، ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ کرنا، یہ میرے بھائیوں یہ بھی حکمران پہ فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا، جس نے کسی معاہد کو قتل کیا، جو شخص معاہدے کے تحت پاکستانیوں کے ساتھ مثال کے طور پہ رہتا ہے کہ پاکستان اسلامی ملک ہے، اس میں عیسائی بھی رہتے ہیں، اس میں ہندو بھی رہتے ہیں، اس میں سکھ بھی رہتے ہیں، جو شخص بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی چیز کے ان کو قتل کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لم یجد رائحۃ الجنہ، شاید اس کے ذہن میں ہو کہ مجھے جنت ملے گی، میرے نبی فرماتے ہیں لم یجد رائحۃ الجنہ، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے۔ تو میرے بھائیوں، غیر مسلم رعایا کا تحفظ کرنا یہ بھی حکمران کی ذمہ داری ہے۔ پانچویں بات یہ ہے بیت المال سے مستحق لوگوں کا معقول وظیفہ لگانا، یہ میرے بھائیوں ریاست کے حکمران کو اور جو بھی ان کا رئیس بنتا ہے، حکمران بنتا ہے، سرکاری ذمہ داری نبھاتا ہے، اس کو اس انداز سے نبھانی چاہیے۔ اور چھٹی بات یہ ہے دیانتدار اور قابل لوگوں کا، لوگوں کا ان موضوع عہدوں پر تقرر کرنا، یہ میرے بھائیوں حکمران کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر خلیفہ سلطنت کے جتنے بھی امور ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی وزارتیں ہیں، جتنے محکمے ہیں، خلیفہ اتنا بریک بین ہونا چاہیے جس کی سب پہ نظر ہو۔ یہ نہ ہو کہ اس کو فائنانس کا پتہ نہیں ہے، اس کو خارجی امور کا پتہ نہیں ہے، اس کو داخلی امور کا پتہ نہیں ہے، جس کا اتنا وین کام کرتا ہو، اتنا کچھ کام کرتا ہو، دماغی لحاظ سے اتنا مسلم ہو، پختہ ہو، وہ شخص ان چیزوں کے بننے کا اہل ہے۔ یہ علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے الاحکام السلطانیہ میں یہ 7 شرائط ایک حکمران کے لیے، خلیفہ کے لیے عائد، اور ہمارے خلفائے راشدین میں سب کے سب میں میرے بھائیوں یہ بدرجہ اتم موجود تھی۔ اور جب خلیفہ کا تقرر ہوتا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے حوالے سے یہ بات البدایہ والنہایہ، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں 6ویں جلد 302 نمبر صفحہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے واللہ ما کنت صراحۃ علی الامارہ، اللہ کی قسم مجھے بالکل کوئی طلب نہیں تھی امارت پر، یوم ولا لیلہ،
نہ کسی دن طلب ہوئی نہ کسی رات میں طلب ہوئی. وَلَوْ سَأَلْتُهَا اللَّهُ وَلَا سَأَلْتُهَا اللَّهَ فِي السِّرِّ وَلَا عَلَانِيَةٍ, اور نہ ہی اللہ کی قسم میں نے خفیہ طور پہ نہ ظاہری طور پہ کبھی اس امارت کو طلب کیا ہے. اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقرر کیا, اپنے طور پہ مشورہ دیا اپنے خلافت کے آخری ایام میں کہ میرے بعد عمر موزوں شخص ہے, تو مشیران نے کہا وہ تو بڑا سخت آدمی ہے. انہوں نے کہا جب خلافت کی ذمہ داری بڑھے گی تو وہ نرمی اس کے اندر از خود آ جائے گی. اور جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکمرانی ملی ہے, ساری رات رو کے گزاری کہ اللہ رب العالمین مجھے کس ذمہ داری کی طرف لگا دیا گیا ہے, میں تو اس بات کو عائد ہی نہیں کر سکتا. آپ تصور کریں ذاتی لحاظ سے ان خلفاء کا عاجزانہ اور اللہ سے تعلق کس انداز سے تھا. ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے روئی جا رہے ہیں. کیا ہوا جی؟ کہتے میں اس دن سے ڈر رہا ہوں جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی, جب اللہ کے سامنے جائیں گے اور ہوگا یہ کہ اللہ رب العالمین نے اگر کہہ دیا کہ میں نے ساری امت کو معاف کر دیا ہے سوائے ایک بندے کے, تو مجھے اس بات کا خوف لگا ہے میں کہیں ایک بندہ وہ میں نہ ہوں گا. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میرے بھائیوں زبان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ نہیں بیسیوں مرتبہ خوشخبری ملی ہے. آپ رک کر اس بات کا ذرا تصور تو کریں کہ ہمارے پلے کیا ہے, کوئی خوشخبری بھی نہیں, کوئی ہدایت کا ہمارے اوپر ٹھپا بھی موجود نہیں, کسی لحاظ سے ہمارے لیے ایسا کوئی سرٹیفکیٹ ایسی کوئی گارنٹی موجود نہیں. لیکن میرے بھائیوں ہمیں اپنے رویوں کو چیک کرنا چاہیے کہ ہم کتنا عبادت سے منسلک ہیں, کتنا لوگوں کی خیر خواہی میں منسلک ہیں, یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور میرے بھائیوں عزیزوں دوستو, پہلی بات یہی ہے کہ یہ خلافت اعلی منہاج النبوہ تھی, یہ خلافت راشدہ کی خاصیت ہے کہ یہ وہی طریقے پہ خلافت تھی, اسی انداز سے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ریاست کو قائم کیا اسی کا تسلسل تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنے, کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ, اللہ کی قسم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے ضرور لڑائی کروں گا, جہاد کروں گا جس شخص نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا. فرق کیسا کیا کہ میں نماز تو پڑھوں گا لیکن زکوٰۃ نہیں دوں گا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں جس نے اس بات کو فرق محسوس کیا اللہ کی قسم میں اسے جہاد کر کے زکوٰۃ وصول کروں گا. یہ ہے خلافہ اعلی منہاج النبوہ, وہی طریقہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش رو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے. ابو بکر صدیق نے اسی نظام کو رائج کیا اور ساتھ کہا اگر ایک شخص ایک رسی اللہ کے رستے میں زکوٰۃ کے طور پہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا کیا کرتا تھا, آج اس نے انکار کر دیا ہے, اللہ کی قسم میں اس سے لڑائی کر کے جہاد کر کے وہ رسی بھی لوں گا کہ اس نے زکوٰۃ سے کیوں انکار کیا. یہ میرے بھائیوں خلافت اعلی منہاج النبوہ ہے, یہ خلافت راشدہ کی خاصیت ہے. اور پھر دوسرے نمبر پر نظام خلافت راشدہ کی خاصیت یہ کہ شورائیت تھی, مشاورت تھی. اور یہ یاد رہے دنیا میں کوئی بھی حکومت اس وقت تک قائم صحیح معنوں میں نہیں ہو سکتی جب تک اس میں مشاورتی کونسل, ان کے مشیران, ان کے ایڈوائزری کونسل کے ممبر جب تک صحیح معنوں میں دیانتدار اور مخلص نہ ہوں. اگر مشاورتی کونسل کے ممبر, ایڈوائزری کونسل کے ممبر یا کسی ملک کے پارلیمنٹیرین یا حکومت بنانے والے لوگ اگر لالچ سے بھرے ہوئے اور بددیانتی سے بھرے ہوئے تو کیسے ممکن ہے اس ملک میں نظام عدل آ جائے؟ کیسے ممکن ہے وہاں کے لوگ سارے کے سارے مخلص بن جائیں؟ وہ سارے بد عہد بنیں گے, بددیانت بنیں گے, اور جس طرح کے وہ کرپٹ ہوں گے امت ان سے 4 ہاتھ آگے اس طرح کی اسی بدترین انداز میں نکلے گی. تو میرے عزیزوں شورائیت کیسی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنی مشاورتی کونسل میں عمر فاروق کو رکھا، عثمان کو رکھا، علی کو رکھا، عبد الرحمن بن عوف کو رکھا، زید بن ثابت کو رکھا۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک مشاورتی کونسل وہ ہے جو عوام الناس کی، عوامی رائے کے اظہار کے لیے، عوامی بیعت حاصل کرنے کے لیے۔ ایک وہ مجلس خاص ہوتی ہے جس طرح کیبنٹ ہوتی ہے، اس کا ایک جھلک، وہ الگ بات ہے کہ یہ کس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح کسی بھی ملک میں کابینہ ہوتی ہے، اسی طرح خلفاء کی مجلس خاص ہوتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کابینہ میں حضرت عثمان کو ممبر لیا، حضرت علی کو لیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لیا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، حضرت ابی بن کعب کو لیا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا۔ یہ میرے بھائیوں یہ وہ کبار لوگ ہیں جن کی ہر لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی طرح صفت ضرور بیان کی۔ آپ کو 2 جمعے پہلے آپ نے لمبی ایک حدیث سنی تھی، وقت نہیں ہے، کہ آپ نے ہر ان صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت بیان کی ہوئی کہ آپ نے قرآن سیکھنا ہے ابی بن کعب سے سیکھیں، حلال و حرام کے بارے میں جاننا ہے سب سے زیادہ زید بن ثابت جاننے والا، اور بہترین فیصلے اور عدل کرنے والا اگر کوئی شخص ہے، عدل کرنے والا ہے تو عمر فاروق ہے، بہترین فیصلے کرنے والا ہے تو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کا تسلسل، شورائیت کا نظام، اور تیسرے نمبر پہ میرے بھائیوں مساوات اور عدل و انصاف، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات کہی تھی، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر، ولا لاحمر علی اسود، کسی سرخ کو سیاہ پر، سیاہ کو سرخ پر کوئی برتری نہیں ہے، فضل الا بالتقوی، تقوی پہ برتری ہے۔ کلکم بنی آدم، تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو، وآدم خلق من تراب، آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ کوئی انسان کو اپنی اصلیت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات یہاں پہ فرمائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے عزیزوں میرے بھائیوں اسی انداز سے اس کو آگے اپنی خلافت کے دور میں اس کو نافذ کیا۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، کوئی لسانی تقسیم نہیں، کوئی طبقاتی تقسیم نہیں کہ یہ قبائلی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ فلاں ہے، یہ انصاری، نہیں، سارے کے سارے لوگ یکجان ہو کر دین کا تحفظ کرنے والے بھی تھے اور ایک دوسرے کے لیے اخوت اور بھائی چارے کا دم بھی بھرنے والے تھے۔ یہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ اس انداز سے عوام میں پھر سرایت کی کہ لوگوں میں ساری زندگی، آج 1448 کا دور شروع ہو گیا ہے، 1400 سال سے اوپر اس کو گزر گئے، لیکن آج بھی اس خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کو بطور پیٹرن اور نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ ہماری حکومتوں کو نہیں پیش کیا جاتا، اس کو پیش کیا جاتا ہے جس کے اوپر مور تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ یہ خلافت راشدہ ہے، عام نہیں ہے، علی منہاج النبوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت والے راستے کو سنبھالنے والی ہے اور اس پہ گامزن ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگلی خاصیت اس کی یہ ہے کہ حکمرانوں کا ذاتی طور پہ زہد و تقویٰ تھا، سادگی تھی۔ کیسی سادگی تھی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے رومیوں کو شکست دی، روم کی بڑی سپر پاور کو شکست دی۔ میرے عزیزوں، آپ نے یہ واقعہ لوگوں سے پہلے بھی سنا ہوگا کہ جب روم کا قاصد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے آتا ہے، ایک کچی سی اینٹ رکھ کر درخت کے نیچے وہ خلیفہ حکمران 22 لاکھ مربع میل کا حکمران سویا ہوا ہے، 22 لاکھ مربع میل کا، اور ہمارے پاکستان کا رقبہ سارا علاقہ متنازع بھی ملا کے 7,96,096 اسکوائر کلومیٹر ہے، مربع میل نہیں ہے، کلومیٹر ہے، اور ایک میل میں 1.6 کلومیٹر ہوتے ہیں، تو آپ اس کو مائلز کو کنورٹ کریں گے نا تو یہ 4 لاکھ سم تھنگ رہ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران وہ اینٹ رکھ کے سویا ہوا ہے، بڑے حیرانگی سے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، 3 لفظ اس نے بولے، عدلتا، تو نے عدل کیا ہے، فامنتا، تو امن میں ہے، فنمتا، تو سکون سے سو رہا ہے۔ 3 لفظ، عدلتا، تو نے عدل کیا ہے، فامنتا، تو بڑے امن میں ہے، فنمتا، بڑے سکون سے سو رہا ہے۔ یہ باتیں آج میرے بھائیوں، یہی 3 الفاظ، عدل ہے ہمارے پاس؟ نہیں، امن ہے؟ نہیں، اور پھر سکون کی نیند کیسے آئے گی؟
سکون تو اسی وقت نیند آئے گی نا جتنا جس کے پاس پیسہ ہے وہ اتنی زیادہ نیند کی گولیاں کھا کے سوتا ہے. کیوں سوتا ہے؟ کہ اس کو پریشانی، اس کے سر پہ خوف سوار ہے. کس چیز کا؟ اندیکھا خوف سوار ہے میرے بھائیوں. چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے طبقے تک یہی کیفیت ہے. بات یہ ہے زہد و تقویٰ نہیں ہے، اور سادگی کا وہ علم جو تھامنا چاہیے تھا خلفائے راشدین سے، مستعار لینا تھا، بدقسمتی سے بھول بیٹھے. اور میرے عزیزوں بھائیوں، بیت المال کا، عوامی دولت کا کس طرح استعمال تھا، وہ کیسا؟ آپ تصور کریں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خطبہ دیا، خلافت کا پہلا خطبہ، جس طرح ہمارے پرائم منسٹر پہلی تقریر کرتے ہیں. پہلا خطبہ دیا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آج کے بعد میری وہ تنخواہ ہوگی جو میری ریاست میں کم سے کم ایک مزدور کی تنخواہ ہے، تاکہ مجھے یہ احساس ہو کہ اس کی زندگی کس طرح کی گزرتی ہے. اور ایک دن آپ تصور کریں، ایک دن ان کی بیوی نے ایک روزانہ جس طرح خواتین کچھ نہ کچھ بچاتی ہیں، پیسہ بچا لیا، کوئی کپڑا بچا لیا، کوئی اس طرح، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کچھ پیسے روزانہ رکھنے اور بچا کے ایک دن میٹھی ڈش تیار کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کی. ابوبکر صدیق نے فوری طور پہ اس پہ استفسار کیا کہ یہ کہاں سے بنائی ہے. کہنے لگے، بیوی کہنے لگی کہ حضور بات یہ ہے کہ جتنے آپ نے پیسے مجھے دیے تھے نا، اس میں سے میں نے بچا کے رکھے تھے، آج اس میں سے یہ سویٹ ڈش تیار کر دی ہے. کہنے لگے مجھے اندازہ ہو گیا اس سے کم پہ بھی گزارا ہو سکتا ہے، آج کے بعد میری تنخواہ اتنی ہو جائے گی. میرے عزیزو، یہ سادگی، یہ زہد و تقویٰ. بیت المال سے تنخواہ آتی ہے، خلیفہ باپ نہیں ہوتا خزانے کا، نہ حکمران باپ ہوتا ہے. یہ میرے بھائی عزیزو دوستو، آج کے حکمرانوں کو اور کوئی بھی شخص ہے، یہ آج یہ بات سوچنی چاہیے. ہم ممبروں پہ ان باتوں کو تو سناتے ہیں، یہ اہل مساجد بھی، اہل مدارس بھی، یہ اداروں کے سربراہان بھی، کالجز کے سربراہان بھی، یونیورسٹیز کے سربراہان بھی، مارکیٹ کمیٹیوں کے چیئرمین بھی، اے سیز، ڈی سیز، کمشنرز بھی، اور اسی طرح سارے منسٹرز بھی، چیف منسٹرز بھی، پرائم منسٹرز بھی، ان کے پاس سب کے ڈسکریشن فنڈ ہوتے ہیں. انہیں یہ سوچنا چاہیے سب کو کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، ہم نے اس کا جواب دینا ہے. یہ خلافت راشدہ علی منہاج نبوہ کا پیٹرن ہے. یہ پیٹرن ہے میرے بھائیوں. اس میں صرف ہم سیاسی لوگوں کو مت کوسیں، اس میں مدارس کے مدیر بھی آتے ہیں، اور مساجد کے سربراہان صدر بھی آتے ہیں، مساجد اور مدارس کے خزانچی بھی آتے ہیں، کہ ان کے پاس بھی پیسے ہوتے ہیں. ان میں سے جو عدل کر رہا ہے، انصاف کر رہا ہے، امانت کا حق ادا کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. لیکن بات صرف یہ ہے، احساس اتنا ہونا چاہیے جس طرح خلفائے راشدین نے کیا ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، احتساب کا نظام کیسا تھا کہ خلیفہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، احتساب کے لیے پیش کر رہا ہے. یہ خلافت راشدہ کی خاصیت. ہر حج کے موقع پہ عمال کا حساب، گورنرز کا حساب، کہ یہ میرا گورنر کھڑا ہے، اگر کسی کو اس کے خلاف شکایت ہو تو بتائیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اس لیے معزول کیا گیا کہ ان کے خلاف ان کے اہل علاقہ نے شکایت کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہدے سے ہٹا دیا. تو میرے بھائیوں، گورنر کا تقرر ہوتا تھا، سرکاری، جس کو سرکاری تنخواہ جاتی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شرطیں لگاتے تھے. اور آج میرے بھائیوں تصور کیجئے، ہم خلافت راشدہ کے نظام کی بات کرتے ہیں اور خلافت راشدہ کی خاصیات کی بات کرتے ہیں. عمر فاروق 4 شرطیں لگاتے تھے. آپ کو میں ریاستی ذمہ داری دے رہا ہوں، آپ کو سرکاری عمال بنا رہا ہوں، ان میں شامل کر رہا ہوں، عامل بنا رہا ہوں. پہلی بات، دروازے پہ گارڈ نہیں رکھنے، ایک شرط، دروازے پہ گارڈ نہیں رکھنے. نمبر 2، باریک کپڑے نہیں پہننے. آپ امیر شو ہوں گے، مجھے ایسا بندہ نہیں چاہیے جو لوگوں میں امارت کا، اپنی کا اعلان اور پرچار کرتا پھرے. باریک کپڑے نہیں پہننے. نمبر 3، ترکی گھوڑے پہ سوار نہیں ہونا. یہ بڑی بڑی لینڈ کروزرز، بڑی بڑی برانڈ کی گاڑیاں آج استعمال کرنے والے، خلفاء کی مثال دینے والے، ریاست مدینہ یا اسلامی سلطنت کا پرچار، دعوے دار اور تحفظ کے نعرے لگانے والے بھی یہ سوچیں کہ اس پہ عمل کیا تھا. تو میرے بھائیوں، اگلی بات، چوتھی بات، چھنا ہوا آٹا نہیں کھانا. یہ عمر فاروق شرط لگایا کرتے تھے، آٹا چھان کر نہیں کھانا. کیوں جی؟ آپ کے اندر یہ سہل پسندی آئے گی، نہیں کھانا. یہ شرطیں لگاتے تھے. عام چیزیں کھانی ہیں جو ایک عام شخص کھاتا ہے، تب سرکاری ذمہ داری ملے گی. یہ خلافت راشدہ ہے. میرے بھائیوں، اس خلافت راشدہ کا پرچار
ہم مسلمان مختلف ایام میں، مختلف ادوار میں، تقاریب میں لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو دیکھیے، کیا آج احتساب کا نظام اس طرح موجود ہے؟ کیا آپ کسی سرکاری آفیشل کو یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ فلاں چیز کہاں سے آئی ہے؟ آپ کے پاس یہ فلاں ایسٹ، فلاں اثاثے کہاں سے بنے؟ عمر فاروق تو جمعے کا خطبہ دینے لگے، آپ نے یہ واقعہ تو سنا ہے لیکن شاید آپ کو پتہ نہیں بندہ کون تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ ہم اس وقت تک آپ کو خطبہ جمعہ نہیں دینے دیں گے۔ آپ یہ بات بتائیں کہ بیت المال سے تو چادریں آئی تھیں ایک ایک سب کو، آپ کا قد ہم سے بڑا ہے، ہمارا سوٹ نہیں بنا، آپ کا کیسے بن گیا؟ آپ کا کیسے بن گیا؟ جب تک آپ ہمیں جواب نہیں دیں گے ہم آپ کے پیچھے جمعہ نہیں پڑیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عمر فاروق کے بیٹے تھے، کھڑے ہوئے کہنے لگے بیت المال سے مجھے بھی چادر ملی تھی، میں نے اپنے باپ کو وہ گفٹ کی، 2 چادریں مل کر میرے باپ کا کپڑا بنایا۔ تب حضرت سلمان فارسی دوبارہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اب ہم آپ کی بات سنیں گے بھی، آپ کی بات مانیں گے بھی، آپ راہ راست کے خلیفہ ہیں۔ میرے عزیزو بھائیو، یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو خلیفہ ہونے کی وصیت نہیں کی کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی 2408 نمبر حدیث کے مطابق جو غدیر خم پہ بھی خطبہ دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں علی بھی دوست ہے۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ بھی اسی طرح ہی جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المال کا تحفظ کرنے والے جنوبی یمن سے فتح کر کے آئے، 300 گھوڑ سواروں کو لے کر گئے حضرت علی، 10 ذی الحج 10 ہجری کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کو چلے، علی کو مہم پہ بھیج دیا۔ وہاں پہ یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ جو مال غنیمت حاصل ہوا، خمس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکال دیا۔ ساتھیوں نے، مجاہدین نے، سپاہیوں نے کہا مال غنیمت دیں، کہا نہیں دینے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے دیں گے۔ حج کا وقت ہو گیا، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنایا اور کہنے لگے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں مل رہا ہوں، حج کر کے آپ سے دوبارہ ملوں گا۔ پیدل جاتے تھے، گھوڑے تھے، کتنا ٹائم لگتا ہوگا تصور کریں، راستے میں پڑاؤ بھی کرتے۔ حج ہو گیا، مقام صدر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ جوائن کیا ان کو، اور جب جوائن کیا تو دیکھا لوگوں نے تو 2 چادریں لی ہوئی ہیں، یمن کی چادریں۔ تو آپ کہاں سے ملی ہیں؟ کہتے جی ابو رافع نے دی ہیں۔ آپ کو غصہ آیا، یہ کام کیوں کیا؟ یہ تو بیت المال کی تھی، آپ کو کس نے حق دیا؟ واپس کرو۔ واپس لی چادریں، بیت المال کی چادریں واپس لی، اور لوگوں نے حضرت علی کو برا بلا کہا کہ اس نے چادریں کیوں لی واپس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، آپ واپس جا رہے تھے، 18 ذی الحج کی بات ہے، غدیر خم پہ آپ نے خطبہ وہاں پہ دیا۔ وہاں پہ جا کے آپ نے یہ بات کہی، اس خطبے کا کرکس یہ ہے، آپ نے فرمایا، سارا خطبہ مسنونہ پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک اس کو تھامو رکھے کہ گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے، اور 3 مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، اہل بیت کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اہل بیت کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دوسری حدیث مستدرک جو سنن نسائی کی ہے، اس میں فرمایا من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست۔ خلافت کی وصیت نہیں کی، خلافت کی وصیت نہیں کی۔ عوام الناس نے اپنے رائے کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے بھائیوں خلیفہ بنایا ہے۔ یہ خلافت راشدہ کا تسلسل تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کرام اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔